اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سورۃ آل عمران کی ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امرأت عمران یعنی بی بی مریم کے والدہ کے بارے میں اور ان کی نظر کے بارے میں واقعات کا ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ کہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا اثبات اور اثبات رسالت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نصارہ کا رد، نصرانیوں کے ان غلط عقائد کا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ تثلیث کا تمام عقیدوں کا مفصل رد اللہ پاک نے بیان فرما دیا. اور اس کے بعد آپ نے آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری شان قدرت ہے اور میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو جس چیز کے لیے چاہوں منتخب کر لوں، میرے فیصلے پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا. اللہ نے یہ عالم، یہ کائنات جو پیدا فرمائی ہے اور اس میں اللہ نے جتنی اپنی مخلوق پیدا فرمائی ہے یعنی جو مکلف ہے انسان اور جن، اب جب وہ مکلف ہیں ان کو شریعت کا پابند کیا گیا ہے تو ان کو لازماً بتایا جائے گا کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوں گے اور کن باتوں سے ناراض ہوں گے. تو اس سلسلے کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، 1,24,000 پیغمبر آئے جن کا کام یہ تھا کہ اپنی اپنی امتوں کو اپنے اپنے زمانے میں وہ درس دیں، تبلیغ کریں، دعوت دیں کہ بھی اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے یہ کام ہے اور نہ فرمانی کے یہ کام. تو آ کے اعتقادات بتلائیں کہ اللہ کس عقیدے پہ راضی ہے اور کس عقیدے پہ ناراض ہے، اللہ کن اعمال پہ راضی ہے اور کن اعمال پہ ناراض ہے، اللہ کن چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور کن چیزوں کو حرام فرماتے ہیں. اس لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ چلایا گیا اور پھر ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ کامیاب کون ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے انکار کیا، اعراض کیا، اللہ ان کو محبوب نہیں رکھتے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے برباد ہو گئے. خسرت دنیا والآخرہ. ان آیات کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو جسے اللہ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خود روح پھونکی اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا تمام چیزوں کے اسماء و خواص کا، اور جن کو اللہ نے مسجود الملائکہ بنایا اور جن کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا، پھر جنت سے اتارا اور زمین کی آبادی کا ذریعہ اور سبب بنایا. اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے چن لیا خلافت عرض کے لیے.
اور اسی طرح پھر ان کی اولاد میں سے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی چن لیا کہ وہ سب سے پہلے رسول اور پہلے نبی. 950 سال تک انہوں نے اللہ کے دین کی توحید کی رسالت کی دعوت دی. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے سلسلہ چلا، پھر آل ابراہیم کو چن لیا کہ ان میں ہم نے نبوت رکھی کہ ابراہیم الخلیل کے خاندان میں نبی ہی نبی ہیں. یعنی آپ کے خاندان میں اللہ نے اولاد دی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، تمام بنو اسرائیل کی نبوت ان کے گھر میں آئی. اور پھر حضرت سیدنا اسماعیل سے سب سے آخری نبی خاتم الانبیاء امام الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. فرمایا اس گھرانے کو بھی ہم نے چن لیا. اسی طرح فرمایا کہ آل عمران کو بھی ہم نے چن لیا کہ ان کے اندر بھی ہم نے نبوت رکھی، رسالت رکھی. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لوگوں سمجھ لو یہ تمام نبی جو ہیں ذریتاً بعضھا من بعض، ایک دوسرے کی اولاد ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے ماں باپ ہیں. کہیں ان کے معجزات دیکھ کے ان کو خدا نہ بنا بیٹھنا، کہیں ان کے معجزات کو دیکھنے کے بعد ان کی ابنیت یا الوہیت کے دعوے نہ کر بیٹھنا. یہ تو خود ماں باپ والے ہیں، خود صاحب اولاد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. ان تمام باتوں کے بعد پھر امرات عمران کا قصہ آیا. اس کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا کیونکہ ان آیات میں اصل مقصود جو ہے ان نصارہ کا رد ہے، نصرانیت کا رد ہے، مسیحیت کا رد ہے، عیسائیت کا رد ہے، جو محبت میں بڑھتے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بیٹا بنایا پھر خدا بنا دیا. تو اب ابتدا کی اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی. یہاں اللہ نے امرات عمران کا ذکر فرمایا. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ سارے قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں عورت کا نام نہیں لیا الا مریم، کیونکہ مریم کا نام بھی اس وجہ سے لیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت چونکہ بی بی مریم کی طرف ہونی تھی، ورنہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ سب کو ان کے والدین کے ساتھ باپ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو ایک بعض جاہلوں نے ایک پراپگنڈا کر رکھا ہے کہ دنیا میں تو والد کے نام سے پکارا جائے گا لیکن قیامت میں لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا تاکہ بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو کوئی تان محسوس نہ ہو. یہ دراصل یہودیت کی سازش ہے اور اس کا اسلام یا دین سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہودی بی بی مریم کو پاک نہیں سمجھتے. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے نہیں مانتے. ان کے عقیدے میں، ان کے عقیدہ باطلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں نعوذ باللہ یوسف النجار کا بیٹا ہے، اور بی بی مریم کے نعوذ باللہ ان سے ناجائز تعلقات تھے. اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا اور اس بی بی نے اپنے اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ڈرامہ رچایا، اور اسی لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی چڑھانے کی کوشش کی. تو یہ ان کی پھیلائی ہوئی بات ہے کہ جی قیامت میں ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، ورنہ یہ بالکل جاہلیت کی بات ہے. ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ. اللہ کے قرآن کا فرمان ہے کہ ہر آدمی کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکاریں اور باپ کے ساتھ نسبت کریں. نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، نسب کبھی ماں سے نہیں چلتا. یہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا تو مجبوراً نسبت کی جائے گی عیسیٰ ابن مریم. اللہ نے قرآن میں بھی کہا عیسیٰ ابن مریم، ورنہ اللہ عورت کا نام نہیں لیتے. جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسے عورت کے بدن کے لیے پردہ ہے، جیسے عورت کی آواز کے لیے پردہ ہے، اسی طرح عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا جائے. جیسے عورت آذان نہیں دے سکتی، عورت تکبیر نہیں کہہ سکتی، عورت جمعہ نہیں پڑھا سکتی، اور جمعہ کے لیے حاضر ہونا بھی اس کے لیے ضروری نہیں کیا گیا. عورت کے لیے عیدین میں آنا بھی ضروری قرار نہیں دیا گیا.
عورت بغیر محرم کے حج پہ بھی نہیں آ سکتی. یعنی اگر عورت ہے اور محرم نہیں ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، صحت ہے، لیکن محرم نہیں ملتا. محرم کا معنی یہ ہے کہ جس سے نکاح حرام ہو. فرضی محرم نہیں کہ فارم میں خود لکھ دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر محرم نہ ملے تو عورت حج بدل پر کسی کو بھیج دے، خود گھر سے باہر نہ نکلے. تو اللہ نے پورے قرآن پاک میں ہمیں یہ بھی سبق دیا. اس لیے یہاں بھی اللہ نے فرمایا قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ نے فرمایا کہ جب کہا کس نے، عمران کی بیوی نے. اور یاد رکھو عمران جو ہے تاریخ قرآنی میں دو ہے. ایک عمران ابن ماسان ہیں. عمران ابن ماسان جو ہیں وہ تو ہیں جن کا تعلق ہے یعنی بی بی مریم کے والد ہیں، اور پھر بی بی مریم سے عیسیٰ ابن مریم ہیں. اور ایک عمران ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں. وہ علیحدہ عمران ہیں، یہ علیحدہ عمران ہیں. اور علماء نے لکھا کہ ان کا نسب جو ہے عمران ابن ماسان ہے، اور ان کا نسب جو ہے عمران ابن یافس ہے. بہرحال یہاں جو مراد ہے اذ قالت امرأۃ عمران، یہاں وہ عمران مراد ہے جو بی بی مریم کے والد ہیں. یہاں وہ مراد نہیں ہے جو موسیٰ و ہارون کے والد ہیں. بی بی مریم کی والدہ کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، صرف اتنی آیا امرأۃ عمران. قرآن ناموں سے بھی بحث نہیں کرتا، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جتنے واقعات بیان فرمائے ہیں الا قلیل نام لیا ہے، ورنہ قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے. اللہ کا قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے. اللہ کا قرآن ہمیں جغرافیہ سمجھانے کے لیے نہیں آیا. اللہ کا قرآن تو ہدایت ہے. اللہ کا قرآن تو سراپا رحمت ہے. اللہ کا قرآن تو موعظت ہے. اللہ کا قرآن تو تذکرہ ہے. اللہ کا قرآن تو نور ہے. اللہ کا قرآن تو وعد و وعید، ترغیب و ترغیب پہ مشتمل ہے، جو بندوں کو جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، انہیں ظلمات سے نکالنے کے لیے، نور ایمان کی روشنی میں داخل کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے. اس لیے قرآن اتنی بات کرتا ہے جتنی ضرورت ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن علماء نے سابقہ کتب کی روایات میں سے لکھا ہے کہ ان کا نام بی بی حنہ تھا. انہوں نے، اور وہ ایسی بیوی تھی کہ لا تحمل، کہ ان کو حمل نہیں ٹھہرتا تھا، اولاد نہیں ہوتی تھی. جیسے بعض عورتیں بیچاری پیدائشی بانجھ ہوتی ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوتی. تو ایک دن بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو چونچ کے ساتھ خوراک دے رہا ہے اور بچے کو اپنے پروں میں چھپاتا ہے اور کھیلتا ہے اور خوش ہو رہی ہے اس کی ماں. تو بی بی حنہ کی طبیعت میں بھی جوش آیا اور اس نے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ مولا اگر ان پرندوں پہ تو رحم کرتا ہے، تیری مخلوق ہے، تو ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. بندے کا کام یہ ہے کہ مالک کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے، اب مالک کی مرضی ہے جب کھولے. یہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں گے جی ہمیں تو 1 سال ہو گیا ہے، جی مجھے جناب 2 سال ہو گئے کعبے میں دعا مانگتے ہوئے اور میری دعا منظور نہیں ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ مرضی ہے، ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ منظور ہوئی نہیں ہوئی، دیر ہو گئی، اللہ کی مرضی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے تو اپنے نبیوں کی بھی 80 سال کے بعد دعا منظور فرمائی ہے. اللہ کے نبی 80 سال تک مانگتے رہے اور پھر دعا منظور ہوئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری دعاؤں کا تعلق ہے تو ہماری دعائیں تو اس لیے منظور نہیں ہوتی کہ جیسے کہ میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کا لباس بھی حرام کا ہو، جس آدمی کا کھانا بھی حرام کا ہو، پینا بھی حرام کا ہو، اس کا گوشت پوست بھی حرام کی غذاؤں سے بنا ہو، وہ چاہے لمبی لمبی دعائیں کرتا پھرے، کہاں منظوری آئے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر یہ پرندے چرند، یہ کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، یہ اگر نہ ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرتے. لیکن اس کمزور مخلوق پہ جب رحم آتا ہے تو اس رحم کا فائدہ ہمیں بھی مل جاتا ہے. جب کسی کمزور مخلوق کو اللہ نے بارش دینی ہے تو ہم نے بھی بارش کا فائدہ حاصل کر لیا.
اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ترزقون بضعفائکم، جو تمہارے کمزور لوگ ہیں ان کو غریبوں کو غریب نہ سمجھا کرو، بے وارثوں کو بے وارث نہ سمجھا کرو، یتیموں کو یتیم و مسکین نہ سمجھا کرو، ان کی وجہ سے تو خدا تمہیں رزق دے رہا ہے کہ کبھی ان کا رونا منظور ہو جاتا ہے اور کام تیرا بن جاتا ہے۔ ان کی ضرورت تو 5 روپے ہوتی ہے، تیری 5 لاکھ کی پوری ہو جاتی۔ اس لیے اب دیکھیں بی بی صاحبہ نے جب دعا مانگی تو ساتھ منت مانی، تو یہاں سے ایک مسئلہ نکل آیا کہ منت ماننا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ منت خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ منت مانتے ہیں کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے فلاں بزرگ کی مزار پہ غلاف ڈالوں گی، یہ ناجائز ہے۔ بلکہ اللہ معاف کرے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں شرک تک لے جاتے ہیں، یا بعض اوقات لوگ منت مانتے ہیں کہ جی میرا بچہ بیمار ہے شفا ہو جائے، میں تو حضرت کے مزار پہ جا کے دیگے پکاؤں گا، اور پھر دیگے پکانے کے بعد وہاں کے مجاوروں کو بٹھا کے ختم پڑھا کے پھر تقسیم ہوتا ہے تبرک۔ یہ چیزیں جو ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ میں ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جائے وہ حرام ہو جاتی، چاہے لاکھ تم اللہ کا نام لیتے رہو، لیکن اللہ تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں کہ جب تم نے نیت غیر کی ہے، اب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے کچھ نہیں ہو۔ تو اسی لیے اگر کوئی منت مانے میں کہتا ہے کہ یا اللہ میرا بیمار ہے، بچہ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شفا ہو جائے، میں خالص تیرے نام پہ عمرہ کروں گا، خالص تیرے نام پہ خیرات کروں گا، تو کوئی منع نہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں شریعت میں جائز ہیں، لیکن منت بھی اللہ کے لیے، نظر بھی اللہ کے لیے، استغاثہ بھی اللہ کے لیے، دعا بھی اللہ کے لیے، پکارنا سورنا بھی اللہ کے لیے، اور کبھی غیر اللہ کا اس میں قطعی طور پر شائبہ نہ ہو۔ اچھا بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے بزرگوں کو ثواب پہنچانا ہے، کر تو ہم اللہ کے لیے رہے ہیں، تو اگر ثواب پہنچانا ہے تو اپنے گھر میں خیرات کریں، کسی تاریخ میں خیرات کریں، اور دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ میرے فلاں بزرگ کو اس خیرات کا ثواب عطا فرما دے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب تم یہ کہو کہ نہیں یہ تو مزار پہ ذبح ہوگا، یہ تو میں وہاں مزار پہ جا کے چڑھاوا چڑھاؤں گا، یہ تو میں اٹا گٹا پیر کے نام کا وہیں جا کے ذبح کروں گا، اسی کا نام تو شرک ہے، اسی کا نام ہے کہ تم اپنے حلال کو حرام کر رہے ہو۔ اب بی بی صاحب نے کیا منت مانی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرا اللہ جو کچھ میرے بطن میں ہے، پیٹ میں ہے، یعنی تو جانتا ہے بچہ ہے بچی ہے، یہ تو تیرے علم میں ہے، میں تو نہیں جانتی، لیکن جو بھی میرے پیٹ میں ہے، مانا یہ تھا کہ اشارہ یہ تھا کہ اللہ مجھے لڑکا عطا فرما، کیونکہ اصل بات جو ہے خدمت بیت المقدس کے لیے، اللہ کے مساجد کی خدمت کے لیے لڑکا ہی موزون ہوتا ہے، لڑکیاں موزون نہیں ہوتی، اس لیے کہ لڑکی کے تو اوقات ہیں جس میں وہ مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتی، لڑکی کے لیے تو مجبوری ہے وہ مسجد کے اندر بھی نہیں آ سکتی، لڑکی کے لیے مجبوری ہے کہ وہ بغیر غیر محرم کے سامنے بھی نہیں آ سکتی، اور پھر اس کی عزت کا تحفظ کرنا یہ بڑے مسائل ہیں، اور خاص طور پہ بیت المقدس میں مجاور جو تھے وہ مرد لیے جاتے تھے، کبھی عورت یہ لڑکی کو قبول ہی نہیں کیا گیا، تاریخ ہی نہیں بتاتی اس کی، تو اس لیے بی بی نے کہا کہ میرا اللہ مقصد یہ تھا کہ مجھے لڑکا عطا فرما، اور وہ میں تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی۔ آزاد کا کیا معنی؟ بچہ غلام تو نہیں تھا بی بی کا، معنی یہ تھا کہ میں اپنے دنیاوی کاموں سے آزاد کر دوں گی، میں اس سے اپنا کوئی فائدہ حاصل نہیں کروں گی، بلکہ میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی کہ وہ جب تک زندہ رہے تیرے گھر کی خدمت کرے اور بیت المقدس کی آبادی کا سبب بنے۔ انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا جو تھی وہ قبول فرما لی۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ اب جناب جب بی کے یہاں وضع حمل ہوئی تو بچی پیدا ہو گئی، لڑکی پیدا ہو گئی، اللہ کی مرضی ہے، لڑکا دے لڑکی دے۔ تو اب بی نے کہا کہ رب کریم میرے یہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ جانتے ہیں جو پیدا ہوا ہے، اللہ کے آگے بھلا کوئی چیز چھپی ہے؟ اللہ جانتے ہیں اور ٹھیک ہے، اور مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے۔ مرد کے اپنا میدان ہے کام کا، عورت کا اپنا میدان ہے کام کا۔ مردوں کے لیے اللہ نے خارجی میدان رکھا ہے، عورت کے لیے اللہ نے داخلی میدان رکھا ہے۔ عورت اور مرد میں کبھی مساوات نہیں ہو سکتی، یہ جاہلانہ نعرہ ہے، اور یہ غیر اسلامی نعرے ہیں، یہ غیر شرعی نعرے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد میں مساوات ہوگی۔ اللہ کے بندے، عورت اور مرد میں کیا مطلب؟ آپ 4 مردوں میں بھی مساوات نہیں ہو سکتی، ایک باپ کے 4 بیٹوں میں بھی مساوات نہیں ہو سکتی، تیرے ایک ہاتھ کی 4 انگلیوں میں بھی مساوات نہیں ہو سکتی، تیرے گھر کے 20 بندے ہیں ان کے دماغ میں بھی مساوات نہیں ہو سکتی۔ ایک عالم ہوتا ہے، ایک جاہل ہوتا ہے، ایک ذکی ہوتا ہے، ایک غبی ہوتا ہے، ایک لڑکا اتنا تیز ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سارے گھر کو سبق پڑھا دے، اور ایک اتنا نالائق ہوتا ہے کہ کوئی بات سمجھتا بھی نہیں، باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے۔ تو جب مردوں میں مساوات ناممکن ہے تو مرد اور عورت میں کیسے مساوات ہو سکتی ہے؟ یہ غیر اسلامی نعرے ہیں، یہ مغرب کے درآمد شدہ نعرے ہیں، یہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو توڑنے کے لیے دیے ہیں، ورنہ حقیقت جو ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتی۔ جیسے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، جیسے اندھیرا اور روشنی ایک نہیں ہو سکتے، جیسے صدق اور کذب ایک نہیں ہو سکتے، جیسے حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح کبھی مرد اور عورت بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ نے سب کے وظائف رکھے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، مرد کتنا بڑا بہادر ہو، عالم ہو، لیکن بچہ نہیں جن سکتا۔ اب کوئی آدمی مرد سے مطالبہ کرے چونکہ جی آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی، ایک بچہ تو پیدا کر دو، تو یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، روگ ہی نہیں ہے اس کا۔ اسی طریقے سے عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں گھر کی، اب دیکھیں ایک عورت ہو ماشاءاللہ گھر کو سنوار لے گی، اگر گھر میں آپ 4 مرد رہتے ہوں تو کبھی وہ صفائی میسر نہیں آئے گی، وہ وقت پہ کھانا نہیں میسر آئے گا جو ایک عورت 20 آدمیوں کا کھانا پکا کے آپ کو دے دے گی۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، کسی کے ذمہ خارجی نظام ہے، کسی کے ذمہ داخلی نظام۔ اب دیکھیں نا جی، اللہ نے ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے یہاں پر ایک بالوں کا ایک جال بنا دیا اوپر نیچے سے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ اندر والے موتی جو ہے ہم نکال کے باہر رکھ لیں تاکہ زیادہ ہمیں نظر آئے گا، تو یہ کتنی بے وقوفی ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اندھا تو ضرور ہو جائے گا، لائٹ نہیں بڑھے گی۔ وہ یہ سمجھے کہ جی جیسے ہم بجلی کا بلب باہر لگا لیتے ہیں تو روشنی بڑھ جائے گی، یار اللہ بھی یعنی اندر لگایا ہے، چھپا ہوا ہے، اوپر پردہ ہے اور آگے جال ہے، ہم اس کو نکال کے یہاں اوپر کیوں نہ لگا دیں؟ تو اسی طرح اگر تم عورت کو باہر لے آؤ گے تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ ایک سال میں 1 لاکھ حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ فحاشی، عریانی، بے حیائی، زنا کی کثرت اور دنیا میں تباہی اور بربادی کے آثار جو دیکھ رہے ہیں، یہی نکلے گا فائدہ جو تمہارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جن لوگوں نے فوج میں، پولیس میں، فٹ بالوں میں، کھیلوں میں اور جناب ہر میدان میں عورت کو باہر نکالا، آج ان سے جا کے پوچھیں وہ روتے ہیں، چیخ رہے ہیں، معاشرہ برباد ہو گیا ہے، وہ خاندانی اجتماعیت کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ یعنی باپ کو یہ پتہ نہیں کہ بیوی کون ہے، بیٹی کون ہے، بیٹی کو پتہ نہیں کہ باپ کون ہے۔ یعنی چھوٹے موٹے نہیں بلکہ شاہی جو بڑے بڑے یعنی ان کے خاندان ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کے رہ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اسی آزادی کا ثمر ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ان لوگوں کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یعنی جن کو شہزادے اور شہزادیاں کہا جاتا ہے، وہ اخباروں میں اپنے زنا کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اگر اسلام کی بات ہو، اگر خدا نہ کرے کسی کا گناہ ہو جائے، وہ لڑکی جان دینا تو گوارا کر سکتی ہے لیکن اپنی تشہیر گوارا نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ جو آداب تھے وہ کیوں ختم ہوئے؟
کہ ہم نے اللہ کے حقوق کو، اللہ کے نظام کو توڑ دیا۔ تو اب قاعدہ یہ تھا کہ بھی کسی لڑکی کو بیت المقدس کے لیے مجاورت کے لیے قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن بچی پیدا ہو گئی اور بی بی نے یہ بھی کہا انی سمیتھا مریم، اور بی بی نے کہا کہ اللہ میں نے اس بیٹی کا نام مریم تجویز کیا ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کا نام جو ہے پہلے دن جس دن بچہ پیدا ہو رکھ لے تو جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی موجود ہے اور قرآن مقدس کی اس آیت مبارک سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ بی بی نے بھی کہا کہ یا اللہ میں نے اپنی اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ اور ویسے قاعدہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جب کوئی نام رکھ لیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، علم ہو جاتا ہے۔ ویسے مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لانے والی۔ تو بی بی صاحبہ نے ان کا نام رکھا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے پیدا ہوئے تو آپ نے بھی صحابہ سے فرمایا تھا کہ آج رات اللہ نے مجھے ایک لڑکا دیا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے ابا حضرت ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا ہے۔ تو لہذا اور ساتھ یہ بھی یاد رکھا کرو کہ نام اچھے رکھا کرو، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں اچھے نام رکھیں، اسلامی نام رکھیں، کیونکہ نام سے ہی پہچان ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جیسے اس ملک میں الحمدللہ آپ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں یا پوری مملکت میں کہیں چلے جائیں تو آپ کو جب بورڈ نظر آئیں گے تو شارع سیدنا ابراہیم، شارع صدیق، مدرسہ مصعب ابن عمیر، مدرسہ مثنی ابن حارثہ، مدرسہ علی ابن ابی طالب، مدرسہ حضرت عمر فاروق۔ تو کیا وجہ ہے کہ جب مسلمان وہاں سے گزرتا ہے مدرسے کا نام پڑھ کے، سڑکوں کا نام پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کسی اسلامی ملک کے اندر۔ آپ دیکھیں پوری سڑکوں پہ آپ گزریں گے، کہیں لکھا ہوگا اذکر اللہ کہ بندے اللہ کا ذکر کر، کہیں لکھا ہوگا صلی علی النبی اپنے نبی پہ درود بھیجو، کہیں لکھا ہوگا لا تنسى ذکر اللہ اللہ کے ذکر کو نہ بھول، موت کی سواری پہ تو بیٹھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوگا اللہ اکبر، تاکہ اترتے ہوئے ہمیں نظر آ جائے کہ ہم ایک اسلام کے ملک میں رہتے ہیں۔ جیسے تمہارے ملک میں بھی ماشاءاللہ جب دیکھو کہیں ہوگا گیلے رام، کہیں ہوگا گنگا رام، کہیں ہوگا کنگلڈ ورلڈ میڈیکل کالج، کہیں ہوگا مری، یہ تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہاں اسلام کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر اسلام کا کوئی رشتہ ہوتا تو 50 سال میں کوئی نام بھی نہ بدل لیتے، 50 سال میں کوئی اسلام کے نام پر بھی کوئی اسلامی نام تبدیل کرنے میں کوئی پھانسی لگ جاتی ہے یا کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اس میں بھی کوئی پارٹی بازی ہے، اس میں بھی کوئی جھگڑا ہے یا کوئی فتنہ ہے یا کوئی بنیاد ہے۔ آج تک 50 سال گزر گئے، ہمارا نہ قاعدہ بدلا نہ ہمارے نام بدلے، آج بھی قاعدہ وہی کفر والا ایپل الف انار وہی ہم پڑھا رہے ہیں، کیونکہ انگریز نے ایپل سے شروع کیا تھا، ہم نے انار سے شروع کر دیا کہ سرکار ناراض نہ ہو، آپ کو ایپل پسند ہے ہمیں ذرا انار پسند ہے، کیونکہ آپ کو ایک ایپل روزانہ صبح مل جاتا ہے اور ہمیں ایک انار 100 بیمار کو دینا ہے، تو اس لیے ہم نے اپنے قاعدے کو انار سے شروع کیا، اللہ سے شروع نہ کر سکے۔ اگر ہم اپنے قاعدے کو الف اللہ اور بے بیت اللہ سے شروع کرتے، ہے حکے کے بجائے حج سے شروع کرتے، اسی طریقے سے میم محمد الرسول اللہ سے شروع کرتے تو تیرا بچہ قاعدہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو جاتا، اسے پتہ چل جاتا کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، اسے پتہ چل جاتا کہ فا سے فاطمہ کون ہے، اسے پتہ چل جاتا کہ ہاں سے حج کیا ہوتا ہے، اسے پتہ چل جاتا کہ عین سے علی کیا ہے، اسے پتہ چل جاتا کہ بے سے بیت اللہ کیا ہے، وہ یہ تک پہنچتا تو یوں سمجھو آدھا مسلمان ہو جاتا، اور جب بازار میں نکلتا اسے نظر آتا شارع عمر فاروق، شارع سیدنا صدیق، شارع سیدنا عثمان، شارع سیدنا علی، شارع حسن ابن علی، شارع حسین ابن علی، اور یہ انبیاء کے نام، اور جب بچیوں کے نام آتے تو کسی کا نام عائشہ، کسی کا نام میمونہ، کسی کا نام ام سلمہ، کسی کا نام ام حبیبہ، تو پتہ چلتا کہ یہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے۔ آج کسی کا نام ہوگا سوزی، کسی کا نام ہوگا روزی، کسی کا نام ہوگا سوزان، کسی کا نام ہوگا نٹشے، تو ایمان سے کیا اندازہ ہوگا یہ مسلمانوں کا گھر ہے؟
خود آپ اندازہ کریں، مولویوں سے تو خیر آپ کو چڑ ہے، مولویوں کی بات نہ مانے، لیکن اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے کہ بھوسا تو نہیں بھرا ہوا آپ کے دماغ میں، آپ خود فیصلہ کر لیا کریں۔ مولوی تو بیچارے مجرم ہیں، کیوں یہ نہ ہوتے تو تمہارا اسلام کا نام ہی نہ ہوتا، جان چھوٹتی تمہاری۔ انہی مولویوں نے تو تمہارے گلے میں آج تک وہی اسلام ڈالا ہوا ہے، کبھی نماز، کبھی روزہ، کبھی مسجد، کبھی حج، کبھی عمرہ، کبھی خدا، کبھی رسول، کبھی مینار، کبھی سپیکر، کبھی تکبیر، کبھی اذان، یہ سب مولویوں کی مصیبت ہے۔ بھی تو عقل دیا ہے، یاد ہے کہ ہمیں خدا رسول سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر دنیا میں لاکھوں یہودی ہیں، کچھ اور ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ لاکھوں نصرانی ہیں، اگر باقی بھی ہو جائیں گے تو اللہ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ ساری مخلوق میری مخالف ہو جائے، فَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ فرمایا میں تو اس پہ بھی قادر ہوں کہ ساری مخلوق کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کر دوں، مجھے کیا ضرورت؟ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مولوی کی نہ غیر مولوی کی۔ ضرورت ہے تو تمہیں ہے، نجات کی ضرورت ہے تو تمہیں ہے، آخرت کی ضرورت ہے تو تمہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں نا جی، اسلام کو جی بڑا خطرہ، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، ساری کائنات اسلام کی مخالف ہو جائے، اسلام سر بلند رہے گا، اس سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ اسلام کو خطرہ نہیں، تمہیں خطرہ ہے، تمہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو تم اسلام کا نام لیتے ہو، اور جب ضرورت نکل جاتی ہے پھر اسلام مکے مدینے میں رہ جاتا ہے، پھر آگے نہیں نکلتا۔ پھر تمہاری مہربانی ہوتی ہے تو سال میں کبھی عمرے پہ آ جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ جناب میں نے عمرہ کیا ہے تو بڑا تیر مار لیا۔ اللہ کے بندے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ عورت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ نے قبول فرما دیا اور ان کی نظر جو تھی وہ منظور ہو گئی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ان کی یہ نظر منظور ہوئی ہے اور دوسری انہوں نے کیا دعا کی تھی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ہم نے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ میری اس بیٹی اور اس کی اولاد کی شیطان سے حفاظت فرمانا، میرا اللہ میری اس بیٹی کی عزت عصمت کی حفاظت فرمانا، چونکہ لڑکی ہے اور میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، تیرے گھر کی مجاور بنا رہی ہوں، میرا اللہ تو اس کی عزت کا محافظ ہے، اس کی اولاد کا بھی آگے تو محافظ ہے۔ اللہ فرماتی فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قبول کر لیا، تو قبول کر لیا، تیرے رب نے قبول کرنا بہتر۔ اللہ نے قبول فرما لیا کہ بی بی تیری نیت خالص ہے، تیری منت خالص ہے، ہم لڑکی بھی قبول فرماتی ہیں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ پاک نے اس بچی کو بڑھوتری دی، بڑھایا بہتر طریقے سے، بڑا بنا کیا بنا، اللہ نے جمال بھی دیا، کمال بھی دیا، عصمت بھی دی، عزت بھی دی، اور ظاہری سبب کیا کیا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کی کفالت کا ذریعہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کی کفالت کو قبول فرما لیا۔ اب مفسرین کرام نے سابقہ روایات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ بی بی یعنی ذرا سیانی ہو گئی اپنا، تو بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو لے آئیں بیت المقدس میں۔ بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا یعنی کعبہ ہے، انبیاء کا کعبہ ہے، وہاں لے آئیں، اور وہاں جو منتظمین تھے، منصرمین تھے، جو وہاں مجاورین تھے، رہنے والے لوگ تھے، ان سے کہا کہ بھی میری منت تھی اور منت کے مطابق یہ بچی حاضر ہے، اس کو بیت المقدس کے لیے قبول کریں۔ ایک تو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ انہوں نے کہا کہ چلو بھئی لڑکی ہے، ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں، ورنہ وہ لڑکی قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ اب سب کے دلوں میں تمنا ہو گئی، وہ کہے کہ میں اس بچی کی حفاظت کروں گا، وہ کہے میں حفاظت کروں گا، وہ کہے میں حفاظت کروں گا، وہ کہے میں حفاظت کروں گا۔ اب جناب سب کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی کہ بھی اتنی شان والی بچی ہے کہ جس کو اللہ نے اس بی بی کی منت قبول فرما کے عطا فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی قاعدہ ہوتا ہے، اللہ کی شان ہے کہ اچھائی اور برائی جو ہے نا وہ بھی مہد سے بچہ پیدا ہو تو سمجھ آ جاتی ہے سمجھ آنے والوں کو کہ یہ بچہ کیسے ہوگا، دیکھنے والی نظریں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو اب جناب جب ان میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھی جھگڑا نہ کرو، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے پھر بیٹے ہیں حضرت یحییٰ، جو ابھی انشاءاللہ زندگی باقی تو ہم ابھی اگلی آیات میں ان کا واقعہ ابھی پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ایسا کر لیتے ہیں، ہم قرآن اندازی کر لیتے ہیں، یہ قرآن ڈالنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ مثلا دیکھیں نا ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے، زمین ہے، دو بھائیوں میں آدھی آدھی تقسیم ہو گئی، لیکن وہ کہتا ہے میں یہ لوں گا، وہ کہتا ہے میں یہ لوں گا، تو یہ بھی طریقہ ہے کہ قرآن ڈال دو، جو قرآن جس کے نام نکل آئے ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، وہ سفر میں جانا چاہتا ہے، اب ہر بیوی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سفر کروں، تو شریعت وہاں بھی یہ حکم دیتی ہے کہ تم قرآن اندازی کر لو، جس بیوی کا قرآن نکل آئے اس کو لے جاؤ ساتھ۔ جیسے میرے مدنی سرکار حبیب کبریا اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور پاک پر، آپ جب سفر فرماتے تو اپنی بیویوں میں قرآن ڈال دیتے کہ کس بیوی نے میرے ساتھ سفر میں جانا ہے، اور جس کا قرآن نکل آتا وہ باقی راضی ہو جاتی بھی۔ اب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، جو قرآن نکل آیا کسی کے حق میں یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے، اس کو کون ٹالے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ہم قرآن ڈال لیتے ہیں، جس کا نام قرآن میں نکل آئے وہ اس بچی کی حفاظت کرے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن قرآن کیسے ڈالیں؟ انہوں نے کہا ایسے کرو کہ چند قلمیں لے آؤ، لکڑی کی، جیسے پہلے دور میں تھی نا ہم لکھنے کے لیے قلم بناتے تھے، تو ایسی قلم لے آؤ اور سب پر نام لکھ لو۔ اچھا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبیوں کا قرآن تھا نا، عام لوگوں کا قرآن ہوتا تو مطلب یوں کر لیتے نا، سے جی لکڑی کھینچ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یوں نہیں قرآن ہوگا، یہ نبوت کی طرف سے قرآن اندازی ہو رہی ہے۔ یہ ساری کلمیں نہر کے کنارے چلے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ پانی میں جب ڈال دیں گے تو اصولی بات ہے لکڑی ہو تو قلم کتنی ہوتی ہے، تو اس کا تو وزن ہی نہیں ہوتا، وہ کانا ہوتا ہے نا جس کی قلم بناتے ہیں ہم، بڑا ہلکا ہوتا، بڑا ہلکا ہوتا۔ تو اب اگر وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرتی گئی، جو قلم پانی کے بہاؤ کے ضد میں اوپر جانا شروع کر دے بس اس کا حق ہوگا، وہ آدمی جو ہے اس بچی کی حفاظت کرے گا، اور جو اگر کلمیں پانی میں بہ جائیں گی تو ان کو کوئی حق نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا جی خدا کی شان ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس بچی کو بھی تو نرالا پیدا کیا ہے کہ بھئی اتنے بڑھاپے کے بعد جب اس کی ماں کو اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، اس کے بعد اللہ نے اولاد دے دی ہے، تو قرآن بھی ہم ایسا ڈالیں کہ پانی کے اوپر کبھی کوئی چیز نہیں تیر سکتی، اگر وہ اوپر بغیر کسی قوت کے تیرتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اس کی کفالت بھی اس کو دینا چاہتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمارے لیے نرالی بات ہے کہ اپنی اولاد کو کوئی اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دے، اور پھر یہ بھی نرالی بات ہے کہ جب لڑکی پیدا ہو گئی تھی تو بی بی کہہ دیتی اللہ میاں میں نے وعدہ کیا تھا تیرے گھر کی خدمت کرنے کے لیے، تیرے گھر کا مجاور بنانے کے لیے، لیکن یہ تو بچی ہے مولا، میں اپنی لڑکی کیسے چھوڑ دوں لوگوں میں؟
کہ وہ جا کے بیت المقدس کی حفاظت کرے اور خدمت کرے، لیکن بی بی اپنی نظر پہ قائم رہی، اپنی منت پہ قائم رہی، تو اللہ نے پھر اس کے لیے قرے کے انتظام بھی علیحدہ کیے۔ اب جناب کلمیں لکھ دی گئیں، دریا میں ڈالی گئیں۔ دوسری جگہ اللہ نے اس واقعے کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، جب بی بی مریم کی کفالت کے جھگڑے پہ لڑائی ہو رہی تھی اور وہ قرے ڈال رہے تھے، آپ وہاں موجود، اللہ کہتے ہیں موجود نہیں تھے۔ اور ہمارا ماشاءاللہ کلمہ پڑھنے والا عاشق کہتا ہے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے، وہ اللہ کہتا ہے آپ وہاں موجود نہیں تھے، یہ کہتے نہیں جی نہیں تھے، اللہ تو کہتا ہے بس تھے۔ ان کو جو کہو نا، جو خدا جو کہتا ہے کہ بھی آپ نہیں تھے، کہتے جی وہ تو خدا ہویا نا، وہ تو خدا کہتا ہے بس او جی خدا جو پہ آکھے نا اسی نہیں مننا، اسی تے او مننا ہے جڑا سانو اپنے مولوی آکھیا ہے تے پیر آکھیا ہے، او آکھیا ہے نبی نور دا ٹکڑا ہوندا ہے اللہ دا، اللہ ہے تے نبی بھی ہے، تے جتھے جتھے خدا اتھے اتھے نبی۔ او جی جدا کون کر سکتا ہے بلا؟ اے تے وہابیاں دے سارے جھگڑے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے عقیدے درست فرمائے، بس دعا کرو۔ ہم اب آج کل جن حالات میں ہم جا رہے ہیں، عقیدوں کے لحاظ سے بھی امت محمد مصطفیٰ برباد ہو چکی ہے، عمل کے لحاظ سے بھی برباد ہے، اور ہر جگہ ہم پر ذلت عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ہدایت کی طرف آنے پہ تیار نہیں۔ اس لیے اب تو بس وہی وقت آ گیا ہے کہ اے خاتم خاتم ختم رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اب تو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی مصیبتوں کا وقت پڑا کہ عقیدے بھی برباد ہو گئے، عمل بھی برباد۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرا مدنی یہ واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ تو ابھی اپنے آبا کے اسلاب میں بھی نہیں آئے تھے جب کا یہ واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو وحی بھیج کے بتلا رہا ہوں، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ اور یاد رکھیں اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اپنے علم کے ساتھ۔ سمجھیے مسئلہ یہ نہیں کہ خدا ہر جگہ موجود کھڑا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے میں نعوذ باللہ حلول کرتا ہے، یہ تو کافروں کے عقیدے ہیں۔ اللہ کا مقام عرش اعلیٰ ہے، اللہ کا علم ساری کائنات کو محیط ہے۔ جہاں جہاں خدا فرماتے ہیں کہ میں تیری شاہ رگ سے نیڑے ہوں، یہ معنی تھوڑا ہے کہ شاہ رگ سے اندر خدا بیٹھا ہوا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا۔ یہ تو اسی میں تو لوگ گمراہ ہو گئے کہ جی خدا شاہ رگ سے بھی نیڑے، تو شاہ رگ ہے یہاں، اللہ اس سے بھی قریب، تو اللہ اور اندر ہوا۔ ہم تو گناہگار ہیں لیکن پیر کے اندر خدا ہے، اسی میں تو لوگ برباد ہوئے ہیں، عقیدے تباہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام 17 آیات میں اللہ نے فرمایا مقام عرش اعلیٰ ہے، اللہ کا علم ساری کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، اور چونکہ ہر چیز اس کی علم میں ہے، کوئی چیز اس کے آگے چھپی ہوئی نہیں، تو ہر چیز قریب ہے، ہر چیز اس کے قریب ہے، کیونکہ اس کے علم کے اندر ہے، چھپے تو دور ہو، جب اس کے علم کے اندر ہے تو وہ قریب ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی جب کلمے ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے بی بی مریم کی، اور جب لڑ رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، اللہ نے فرمایا آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے، آپ اس وقت طور پہ بھی موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن پاک میں عقیدہ سمجھا دیا۔ اب جناب قلم ڈالی گئی تو قلم کس کی نکلی؟ حضرت زکریا، اللہ کے نبی تھے، ان کی قلم اوپر تیر گئی۔
اب جب تیر گئی تو سب مان گئے، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے اب تو بس آپ کا حق ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب جناب کفالت کس نے دی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اب جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنا جو محراب، یاد رکھو محراب کا معنی وہ خاص جگہ جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے، جیسے آج محراب اس کو کہتے ہیں جو مسجد میں آگے لگا دیتے ہیں جس میں امام کھڑا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم محراب کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ حضور کے زمانے میں یہ محراب نہیں تھے، یہ جو مسجدوں کے آگے محراب ہے نا، ایسی سیدھی دیوار ہوتی تھی، بس امام آگے کھڑا ہو گیا، مقتدی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یہ اصل میں وجہ کیوں پیش آئی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا، ظالموں نے نماز پڑھنے کے لیے حضرت امیر المومنین کھڑے ہیں، صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور قاتل نے آ کے خنجر مار دیا۔ تو اب جب یہ خطرات بڑھے تو پھر صحابہ نے فیصلہ کیا کہ ممبر دیوار میں محراب بنایا جائے تاکہ کم از کم امام علیحدہ تھوڑا کھڑا ہو، پتہ تو لگے، ایسے ملے ہوئے تو پتہ ہی نہیں لگتا نا کہ مقتدی کون ہے، امام کون ہے، تو اس لیے بنائے گئے۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض مسجدوں میں محراب ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل جیسے چھوٹے سے کمرے ہوں اور امام اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور مقتدیوں سے کٹ جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کم از کم کچھ قدم اس کے باہر ہوں تاکہ وہ اسی مسجد میں اور اسی جگہ کا حصہ بنے جس جگہ مقتدی کھڑے ہوئے ہیں، یوں نہ ہو کہ امام اور کمرے میں ہے اور ہم اور کمرے میں کھڑے ہیں، یعنی ایسے فاصلے پیدا ہونے سے نماز کے اندر فقہا نے لکھا کہ کراہتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یا پھر محراب اتنے چوڑے بنائے جائیں کہ امام کے ساتھ بھی کوئی صف بن جائے تاکہ کم از کم کوئی امام کے ساتھ تو پہلی صف کا اتصال ہو۔ یہ تو نہیں کہ امام ہو مثلا کسی اور کمرے میں دروازہ بند کر دو اور ہم کسی دوسری جگہ کی عادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ اقتدا کر رہے ہوں۔ یہ بہرحال یہ احتیاطیں بھی ضروری ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا کہ بی بی کے لیے اپنے محراب عبادت کے مسجد کا جو محراب تھا یا غرفہ تھا یا حجرہ مبارک تھا، وہاں ایک چھوٹا کمرہ بنا لیا علیحدہ بی بی کے رہنے کے لیے۔ اچھا بعض لوگ جو تقریروں میں کہہ دیتے ہیں کہ جی دودھ پینے والی بچی تھی، یہ غلط بات ہے۔ دودھ پینے والی بچی کو ماں تھوڑا چھوڑ گئی تھی بیت المقدس میں، یہ تو ویسے بس لوگ نے سنی سنائی باتوں پر قصے کہانیاں کرتے رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بچی جب سمجھدار ہوئی پھر آئی ماں لے کے، اور بچی سیانی ہو گئی، چلنے پھرنے والی ہو گئی، تب ہی تو اس کو بھیجا گیا۔ دودھ پینے والی بچی کی کیا خدمت کرے گی بیت المقدس کی؟ اس کی تو الٹا خدمت کی ضرورت ہے کہ کوئی اسے دودھ پلائے۔ اور پھر مدت رضا میں والدہ سے جدا کرنے کا کیا معنی کہ اس کو والدہ سے جدا کر دیا جائے، جبکہ اللہ نے رضاعت کا حق جو ہے وہ والدہ کو دیا ہے، خزانہ کا حق جو ہے وہ والدہ کو دیا ہے۔ اسی لیے آج بھی اگر شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور بچہ چھوٹا ہو تو جب تک بچہ بالغ نہ ہو، یعنی بڑا نہ ہو جائے تقریباً 12 سال کی عمر تک، تو ماں کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس رہے، کیونکہ خزانہ کا حق، رضا کا حق جو ہے وہ ماں کا مقدم ہے شوہر کے حق پر۔ ہاں یہ حالات ہیں کہ اگر بیوی نے دوسری شادی کر لی تو اب باپ کو حق ہے کہ اپنی اولاد کو لے لے، یا ماں رکھنا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی آپ جانے، آپ کا کام جانے، تو پھر باپ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر ماں مطالبہ کرے کہ میں رکھنا چاہتی ہوں تو پھر باپ کو زبردستی نہیں کرنی ہوگی، بلکہ باپ جا کے اس کو صرف مل آئے گا، ورنہ زیادہ اس سے نہیں چھینے گا، کیونکہ ماں کا حق رضاعت اور خزانہ جو ہے وہ مقدم ہے مرد کے حق پر۔ تو بار صورت انہوں نے ایک حجرے میں رکھ دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جب تک رہتے اگر کہیں تشریف لے جاتے تو دروازہ جو ہے بند کر دیتے اور تشریف لے کے چلے جاتے۔ واپس جب آئے حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کلما، اور ایک دفعہ نہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا اس حجرے میں داخل ہوں تو کیا دیکھیں کہ بی بی کے پاس تو رزق پڑا ہے۔
کیا مانا؟ عجیب عجیب کھانے پڑے ہیں، عجیب عجیب پھل پڑے ہیں۔ حضرت حیران ہو گئے کہ ہم نے بھی نہیں بھیجا، دروازہ بھی بند ہے، چابی بھی میرے پاس ہے، میرے گھر سے بھی یہ کھانے نہیں آئے۔ اور دوسرا مفسرین نے لکھا کہ وجد عندہا رزقا، یہاں جو رزقن آیا اس سے بھی اشارہ ہوتا ہے کہ حضرت زکریا نے دیکھا کہ وہ رزق جو ہے مختلف پھل ہیں لیکن بے موسم کے پھل ہیں۔ گرمیوں کے پھل جو ہیں وہ سردیوں میں موجود ہیں، اور سردیوں کے پھل جو ہیں وہ گرمیوں میں موجود ہیں، یعنی جس پھل کا موسم بھی نہیں رہا گھر میں تو کیا ملتا، وہ شہر میں بھی نہیں مل سکتا، بیت المقدس میں بھی نہیں مل سکتا، لیکن بی بی کے پاس موجود ہے۔ اس لیے حضرت حیران، کلما دخل علیہا زکریا الحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا۔ حضرت زکریا نے پوچھا کہ بی بی مریم یہ تمہارے پاس رزق کہاں سے آیا ہے؟ حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں بی بی سے، چھوٹی بچی سے۔ حیران ہو گئے نا دیکھ کے کہ عجیب عجیب نعمتیں۔ اب دیکھیں اگر نبی عالم الغیب ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے تو پیر بھی عالم الغیب ہے نا، اللہ کے نزدیک عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پیر عالم الغیب ہے، مرشد عالم الغیب، کتب ابدال غوث سب عالم الغیب۔ اور کہتے ہیں جناب ہم جو یہاں مکے میں بیٹھے ہیں نا، میرے مرشد کو میرے ہر تکلیف، میرے پاؤں میں کانٹا جو لگے تو میرے مرشد کو وہی کانٹا لگ جاتا ہے۔ اللہ کرے لگ جائے، کانٹا لگے، کوئی درد ہو ان کو تو دین سمجھیں۔ ہم تو اس لیے کہتے ہیں ورنہ ہمارے کوئی دشمن ہے، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا ہے، کوئی برادری کا جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی ہماری زمین چھینی ہوئی۔ سمجھو اللہ کا نبی ہے، شان والا پیغمبر ہے زکریا جس کا قرآن میں ذکر ہے، لیکن اسے بھی پتہ نہیں کہ پھل کیسے آ گئے۔ قال یا مریم انا لک ھذا۔ اب بی بی مریم نے آگے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا عجیب و زکریا علیہ السلام، بی بی رابعہ بصریہ کے لیے کعبہ چل سکتا ہے تو میرے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی جواب دیا تھا۔ جیسے ہمارے لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ بی بی رابعہ جو آ رہی تھی کعبہ شریف کا استقبال کرنے، اور اللہ کے بندے یہ کعبہ تو استقبال پہ چلا گیا تو عمرے والے غریب برباد ہو گئے، وہ کدھر گئے؟ کیا پتہ نہیں لوگوں کے عقیدے ہیں۔ خدا کا خوف کیا کرو، اللہ نے کچھ عقل بھی دیا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، حشر میں بھی جانا ہے۔ صرف لوگوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے 11ویں کے 2 من دودھ پیا تھا یا 2.5 من دودھ پیا تھا، وہاں توحید کا مسئلہ پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تم سے کہ عرس شریف کتنے کیے تھے، وہاں تو پہلا مسئلہ توحید کا آئے گا، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، اور وہ تم نے یاد ہی نہیں کیا، وہ تمہیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں، کچھ اپنے عقیدوں کی اصلاح۔ اللہ کا نبی ہے، اب دیکھیں کیا کہتی ہے بی بی، قال یا مریم، اللہ کا پیغمبر، انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، اور بی بی نے کہا زکریا تم اللہ کے نبی ہو، یہ سب کچھ بھی مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ بی بی مریم تم کو تو آتا ہے کہ نہیں سکتا، اس لیے آگے بی بی نے مسئلہ حل کر دیا نا۔ کیوں نبی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ میں نبی ہوں، کبھی مجھے بھی یہ پھل نہیں ملے، کبھی میرے پاس یہ بے موسم کا رزق نہیں آیا، تمہارے پاس آ کر کیوں آیا؟ بی بی نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا حیران نہ ہوں، شان تو تمہارا بلند ہے، میں تو ایک لڑکی ہوں، ایک عورت ہوں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے جس کو چاہے رزق دے اور جس کو چاہے بغیر حساب کے، بغیر اندازے کے، بغیر کسی تول پول کے رزق عطا فرما دے، جتنی چاہے دے دے۔ تو اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ نے بی بی مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ ہمیں آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی میں نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد چونکہ اوقات مکروہ تھے میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی،
اور صفا مروہ دوڑنے چلا گیا. صفا مروہ دوڑنے کے بعد میں نے 2 رکعت طواف کے پڑھی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بالکل کوئی منع نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں. بھائی مجھے آپ کا یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ کن مواقع میں طلاق ہے. ہر حال میں ہو جاتی ہے. ٹیلی فون پر بھی دو گے ہو جائے گی، خط لکھو گے ہو جائے گی، مذاق کرو گے ہو جائے گی، زبان سے کہو گے ہو جائے گی. طلاق ہونے کے بعد اگر 1 طلاق ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، 2 ہے تو رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر حلالے کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا. لیکن طلاق نکاح کے مسائل دارالافتاء سے پوچھا کریں. حضرت آدم علیہ السلام نے عرفات میں دعا مانگی نبی کا وسیلہ لے کر. یہ عمر ابن خطاب سے روایت ہے. کہاں ہے یہ روایت؟ تمہارے گھر میں ہے یا قرآن حدیث میں ہے؟ اگر ہے تمہارے گھر میں اس کا تو مجھے پتہ نہیں. قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے. قرآن میں تو ہے ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا مانگی آدم نے، اس میں کہیں وسیلہ ہے؟ تمہارے گھر میں کوئی روایت ہے تو اللہ کو پتا. کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ پہلے ملنگ روایتیں بناتے تھے، آج کل یہ ہمارے ماشاءاللہ جو ڈھیلے ڈالے ہیں نا حلوائی، انہوں نے بھی کام شروع کر دیا روایتیں گھڑنے. جی حدیث شریف ہے. بھئی حدیث شریف کون سی حدیث ہے؟ جی بزرگوں نے فرمایا ہے. اچھا ان کا بھی مذہب اسی پہ گزارا کرتا ہے. راوی کہتا ہے آواز آتی ہے کہاں سے؟ کربلا سے. کون دے رہا ہے آواز؟ نہیں پتہ کوئی. وہ اللہ کے بندے، آواز آتی ہے، بس آواز آنے سے دین ثابت ہو جاتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں حدیث شریف، نیچے نہیں لکھیں گے کہاں ہے وہ حدیث شریف. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے. حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، متواتر ہے، منقطع ہے، مرسل ہے. عقیدے میں حجت بن سکتی ہے، نہیں بن سکتے نا، بس حدیث شریف میں ہے. کہاں ہے؟ بس بزرگوں نے فرمایا ہے. کون بزرگ؟ حضرت بزرگوں نے فرمایا. بھائی بزرگ کسی کا نام بھی چلو. اور صحیح بادشاہ بھی ایک بزرگ بلا تھا تو 1.25 لاکھ کلے ملتان تو 1.25 لاکھ تھا اوچ شریف ہے 2.5 لاکھ سے سارے نیڑے دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہدایت. میں تو بس اور کچھ نہیں کر سکتا، دعا کرتا رہتا ہوں تمہارے لیے. تم مجھے گالیاں دیتے رہو لیکن میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے عقیدے ٹھیک. صلاۃ و سلام کار یا رسول اللہ مدینہ کے باہر کرنا ٹھیک نہیں ہے. برکت اللہ، امیر اللہ، پتہ نہیں آپ نے کیا، 2 ناسا پتہ نہیں کیا لکھا. بہرحال یہ نام ہے تو ٹھیک ہے. پرانے وضو موزے پہنے ہوئے، وضو کے آخر میں بغیر موزے نکالے ہوئے. ہاں بالکل، آپ وضو کر کے پاؤں میں موزے چڑھا لیں، بعد میں آپ وضو کریں تو پاؤں سے موزے نکالنے کی ضرورت نہیں، اوپر یوں مسح کر لیں وہ کافی ہے. اگر حد حرم میں کوئی آدمی بکریاں لے کے پالے، ذبح کرے، بالکل جائز ہے. اس میں کیا جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں. کبوتر پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، پالو. تمہاری اپنی پالی ہوئی چیز ہے، اس کو کیوں نہ ذبح کرو؟ مسئلہ یہ ہے کہ حد حرم میں شکار نہ کرو، یعنی جنگلی جانور نہ مارو. سمجھ آ گئی؟ اگر تم نے خود مرغی رکھی ہے، خریدی ہے، ذبح کرو، کھاؤ، پکاؤ، اس میں تو کوئی منع نہیں. زبدۃ المناسک یا معلم الحجاج کون سی اچھی کتاب ہے؟ دونوں اچھی کتابیں ہیں، دونوں بزرگوں کی کتابیں ہیں اور علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. حج کے مسائل پر بڑی جامع کتابیں ہیں. لیکن یاد رکھا کریں بعض مسائل سمجھ نہیں آتے آدمی کو. اگر کسی جگہ مسئلے میں ٹھوکر لگے تو پھر کسی عالم سے رجوع کر لیا. عمرہ و حج کے بارے میں ابھی آپ لکھا ہے فتاوا پر، یہ ساری کتابیں ہیں اردو میں. معلم الحجاج ہے، زبدۃ المناسک ہے، دلیل الناسک الی اہم المناسک ہے. اسی طرح مفتی دیار سعودیہ کی تحقیق ہے، الایضاح ہے. بڑی کتابیں ہیں حج کے نام پر، حج عمرہ کے نام پہ بڑی کتابیں ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھا کرو، ایک تو ہر آدمی کی لکھی ہوئی کتاب کا اعتبار نہ کرو. عالم سے پوچھ لیا کہ جی یہ آدمی جس نے لکھا ہے ذمہ دار ہے، ٹھیک آدمی ہے، میں اس کی کتابیں پڑھوں، پھر پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا دیں، بعد میں عالم سے رجوع کر لیں. کہتا ہے کہ میرے کپڑے پہ منی لگی ہوئی تھی، مجھے یاد نہیں رہا، بھول گیا اور میں نے نماز پڑھ لی.
بہرحال احناف کے نزدیک دھو کر پھر نماز لوٹاؤ، اور بعض علماء کے نزدیک چونکہ اگر وہ خشک ہو جائے اس کو ویسے کھرچ دیتے نہ دھوئے تب بھی نماز ہو جاتی۔ میں نے قسم کھائی تھی اور قسم توڑ دی، کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں۔ اس قسم کے مسافر کے لیے نماز جائز ہے۔